اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج پیر کا دن ہے، دسمبر کی 23 تاریخ 2024 ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 24 سے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ هل اتاک، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو تھوڑا کھینچیں گے۔ اتاک حدیث، یہ آخر میں یہ سا ہے اور سا کو پڑھتے وقت زبان کو تھوڑا سا باہر نکالا جاتا ہے۔ حدیث ضیف ابراہیم، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ لام ہے، اس کے اوپر جزم ہے۔ ابراہیم المکرمین، یہاں پر اسٹاپ کریں گے اور یہاں پر یہ چھوٹا سا میم بھی آپ کو دکھ رہا ہے، تو یہ میم وقف لازم کی نشانی ہے کہ یہاں پر وقف کرنا ہر حالت میں ضروری ہے اور لازم ہے، کیونکہ اگر اس کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر اس آیت کا جو ترجمہ اور مفہوم ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ رد و بدل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہاں پر اسٹاپ کرنا، جہاں پر بھی آپ کو چھوٹا سا میم نظر آئے گا تو وہاں پر اسٹاپ کرنا، وقف کرنا آپ کے لیے لازمی ہو جائے گا، تو یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اذ حمزہ کو ذال کے ساتھ ملائیں گے۔ پورے جو قرآن پاک میں جتنے بھی حروف ہیں اور حروف ہم جو تہجی پڑھتے ہیں، الف با تا سا، ان میں سے صرف 2 حرف ایسے ہیں کہ ان میں زبان کو تھوڑا سا باہر نکالا جاتا ہے، ایک ہے سا اور دوسرا ہے ذال۔ ان کو پڑھتے وقت زبان کو تھوڑا سا باہر نکال کر پھر پڑھیں گے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو سلاما پڑھیں گے، اگر ملا کر پڑھیں تو پھر پڑھیں گے سلامن قال۔ سمجھ میں آگئی نا بات؟ اگر اسٹاپ کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سلاما قال سلام قوم منکرون، یہاں پر بھی اسٹاپ کریں گے کیونکہ یہ چھوٹا سا جیم جو ہے وہ اسٹاپ کی نشانی ہے۔ اگر آپ اسٹاپ نہ کریں اور اس کو ملا کر پڑھنا چاہیں تو پھر ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر کس طرح پڑھیں گے؟ سلام قوم منکرون، یہ جو میم ہے اس میم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، میم میم 2 پیش مم، میم نون پیش من، قوم منکرون۔ فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین۔ فراغ، را کو بھی موٹا کریں گے اور غین کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فراغ الى، لام کو کھینچیں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے تو 3 الف کی لمٹ میں کھینچیں گے۔ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربه الیہم قال الا تأکلون۔ اس میں جو ہے یہ فا ہے، پہلا جو حرف ہے یہ فا ہے، پھر درمیان میں یہ قاف ہے، اس قاف کو را کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ را کے اوپر تشدید ہے۔ قاف را زبر قر، را زبر را، فقربہ الیہم قال الا تأکلون، اس کو تأکلون پڑھیں گے، تاکلون نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ تا کے ساتھ یہ جو ہے یہ الف نہیں ہے بلکہ اس کو ہم حمزہ کہیں گے۔ الف
جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، نہ پیش ہوتی ہے اور نہ جزم ہوتی ہے. لیکن الف کے اوپر زبر، زیر، پیش اور جزم آ جائے تو پھر اس کو ہم الف نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حمزہ کہیں گے. جیسے یہ ہے، اس کو ہم الف نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم حمزہ کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. اسی طرح اس کو ہم الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. تو جس الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم وغیرہ آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ کہیں گے. یاد رکھیے گا کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تأکلون فأوجس منہم خیفہ. خیفہ یہ آخر میں یہ گولتا ہے، لیکن یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو اس کو ہم ہا کر کے پڑھیں گے، ہا کے ساتھ پڑھیں گے. خیفہ اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر تا پڑھیں گے. خیفتن قالوا لا تخف، لا تخف. ٹھیک ہے. فأوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف. تا زبر تا، خوفا زبر خف، تخف. یہاں پر بھی اسٹاپ کریں گے. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. وَبَشَّ با کو شین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ شین کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو اس کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے، دبا کر پڑھیں گے. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. کیسے پڑھیں گے؟ فَأَقْ، فا کے اوپر زبر ہے، حمزہ، قاف زبر اق، با زبر با، لام زبر لا، یہ لام ہے. پھر یہ تا ہے، اس تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، رَأَتُهُ یہ جو ہا ہے گول ہا، اس کے اوپر یہ الٹا پیش ہے تو اس کو تھوڑا کھینچیں گے. رَأَتُهُ فی صَرَّةٍ، صاد کو را کے ساتھ ملائیں گے. را کے اوپر تشدید بھی ہے اور زبر بھی ہے تو صاد کو یہ کلرفل ہے، یاد رکھنا. اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. سرۃ فسکت، فا کے اوپر زبر ہے، پھر اس کے بعد یہ سواد ہے اور اس سواد کو اس کاف کے ساتھ ملائیں گے. کاف کے اوپر تشدید ہے، پھر یہ جو کاف ہے اس کو تا کے ساتھ ملا دیں گے. فسکت وجہہا، دو ہا ہیں، جیم کے بعد پہلی یہ ہا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، دوسری جو ہا ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے لیکن اس کے ساتھ یہ الف بھی ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ وجہہا وقالت عجوز، عین کے ساتھ پڑھیں گے، عجوز عقیم. اس کو بھی عین کے ساتھ پڑھیں گے، عقیم. قالوا كذلك قال ربک، ربک کاف کے نیچے زیر ہے تو اسٹاپ کریں گے تو جزم کے ساتھ پڑھیں گے، ربک. اگر ملا کر پڑھیں تو پھر کاف کے نیچے زیر پڑھیں گے. کس طرح؟ ربکی انہ هو الحکیم العلیم. قالو، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کالو نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ قالو کذالکی، کاف کے نیچے اس میں بھی زیر ہے، کذالکی. یہ جو چھوٹا سا لام آپ کو لا دکھ رہا ہے یہ، تو یہاں پر یہ نشانی ہے کہ یہاں پر آپ اسٹاپ نہیں کریں گے، یہاں پر آپ وقف نہیں کریں گے بلکہ ملا کر پڑھیں گے. کذالک قال ربک، یہاں پر اسٹاپ کریں گے. انہ هو یہ جو واو ہے اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے، حکیم العلیم. تو الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 30 تک جو ہے وہ تجوید کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھا ہے تاکہ آپ کی تجوید صحیح ہو سکے. آپ اس کی خوب مشق کیجئے، بار بار سنیے اور اس کو اپنے بچوں کو بھی سنوائیے تاکہ ان کی بھی تجوید اچھی ہو سکے. کل انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.